الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے یہ سعادت ہے کہ سرزمین رحیم یار خان پر آقائے نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے موسوم اس مبارک روحانی فکری علمی محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو پیغام اور جو مقصد اور غرض و غایت لے کے چلی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے اور سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے رشتے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور وہ تربیت اخلاق کی، آداب کی، محبت کی، تلقین کی، تعلیم کی، تدریس کی، صحبتوں کی، قربتوں کی، تزکیہ اور تصفیہ کی، جو صدیوں تلک اولیاء کاملین نے فرمائی، اس تربیت سے ہم اپنا حصہ حاصل کریں، اس تربیت سے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو منور کریں اور پاک کریں. اور ظاہر ہے کہ جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے، جو حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے، جو خواجہ اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے، جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی راہ ہے، جو امام احمد کبیر الرفاعی کی راہ ہے، جو غوث الاعظم محی الدین پیران پیر دستگیر غوث الاعظم عبد القادر گیلانی قدس سرہ العزیز کی راہ ہے، جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ ہے، جو امام حسن بصری کی راہ ہے، جو صحابہ کرام
خلفائے راشدین کی راہ ہے، اس راہ کی بنیاد اور پہلا سبق اللہ کی کتاب اور اس کی وحدت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ناچیز آپ سے جس موضوع پہ چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف سا موضوع ہے، اور آپ اس علم کے اور فکر کے شہر میں رہتے ہیں جہاں اہل علم بستے ہیں، اہل بصیرت رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ رحیم یار خان کی دھرتی اولیاء کی، صوفیاء کی، علماء کی دھرتی ہے، اور آپ یقیناً ان باتوں کو، ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک مختلف پیرایہ فکر ہے اسی ایک مسئلے کو، ایک بنیادی بات کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو اپنی قدرت سے، اپنے علم سے اور اپنی رحمت سے پیدا کیا، اور قرآن مجید میں اس کا اظہار کئی مقامات پر فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک تمہارا رب پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر تخلیق میں غور کریں، خلقت میں غور کریں، مخلوق میں غور کریں، تو آپ کو مخلوق میں ہر سطح پر، ہر درجے میں، ہر مخلوق میں، مخلوق کی ہر قسم میں کئی درجے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اشرف بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو ممتاز بنایا، کسی کو نمایاں بنایا، کسی کو بڑا بنایا، اور کسی کو نسبتاً چھوٹا بنایا، کسی کو گویائی کی قوت دی، کسی کو نطق کی قوت دی، کسی کو کلام کرنے کی صلاحیت دی، اور کسی کو اس سے محروم رکھا، کسی کو سوچنے کی، سمجھنے کی، ادراک کی، فہم کی، تفہیم کی صلاحیت عطا کی، کسی کو اس سے محروم رکھا، کسی کو چلنے پھرنے میں آزادی دی، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، اور کسی کو چلنے پھرنے سے بند کر دیا، جیسے درخت ہیں، جیسے پتھر ہیں، اور دیگر کئی جامد اشیاء ہیں۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی آپ مخلوق کے اندر توجہ کریں گے، دیکھیں گے، آپ کو مخلوق میں، مخلوق کے اپنے اندر بھی پھر اسی طرح درجے نظر آتے ہیں، لیکن انسان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، اور خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزوں سے روزی عطا فرمائی، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بحر و بر میں بہت کچھ پیدا کیا، اور بحر و بر کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کو مطلقاً کہا کہ ان میں سے بہت سی کثیر چیزوں کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، انسان کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔
انسان کے درجے کو بلند کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں اگر ان کے اندر بھی غور کریں، آپ کو کوئی چیز ایک جیسی نظر نہیں آئے گی قدرت کے کارخانے میں۔ آپ پھولوں کی مثال لے لیں، پھولوں میں کئی طرح کے پھول ہیں، کئی ایسے ہیں جو اپنے رنگ میں خوبصورت ہیں، کئی ایسے ہیں جو اپنی خوشبو میں خوبصورت ہیں، کئی ایسے ہیں جن کی خوشبو بھی بہت پرکشش نہیں، جن کے رنگ بھی بہت پرکشش نہیں، مگر ان کے اندر سے نکلنے والی تاثیر زیادہ اکثیر ہے، وہ تاثیر زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ زمین کے اندر دیکھ لیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، تو اگر آپ زمین میں غور کریں، زمین میں چمن بھی ہیں، باغ اور باغیچے بھی ہیں، خوبصورت پہاڑوں پہ مشتمل زمین بھی ہے، اور ریگزار بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور سیم اور تھوہر بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور زمین میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں فصل بکثرت ہوتی ہے، جہاں پانی میٹھا ہے، اور زمین میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں یا تو پانی کڑوا ہوگا یا وہاں پہ فصل نہیں اگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں یک رنگی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر پھول بنائے تو پھولوں میں بھی تنوع کو پیدا کیا، اگر زمین بنائی تو زمین کو بھی ایک ہی طرح کا سٹف نہیں دیا، بلکہ زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کیا باغ اور پھولوں بھری زمین اور سیم زدہ زمین ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ ایسی زمین جس کا پانی میٹھا ہے اور ایسی زمین جس میں یا تو پانی موجود نہیں، اور اگر موجود ہے تو اتنا کڑوا ہے جو انسان کی لذت ذائقہ کو متاثر کرتا ہے، کیا یہ دونوں زمینیں انسان کے نزدیک ایک جیسی ہوں گی؟ تو زمینوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح تنوع رکھا۔ اگر آپ میدان دیکھیں تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں میدان ہیں، اور میدانوں میں کچھ میدانوں کو اپنی ذات سے، اپنے انوار سے نسبت عطا فرما کے ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی میدانوں سے ممتاز کر دیا۔ مثال کے طور پہ آپ میدان عرفات کو دیکھ لیں، آپ میدان مینا کو دیکھ لیں، اور دیگر میدان اللہ تعالیٰ نے جن کو رحمت عطا کی۔ ہمارے لیے اسلامی تاریخ میں جو حیثیت میدان بدر کی ہے، جو حیثیت میدان احد کی ہے، شاید وہ کسی اور میدان کی نہ ہو۔ اسی طرح آپ پہاڑوں میں دیکھیں، دنیا میں سینکڑوں پہاڑی سلسلے ہیں، کروڑوں چوٹیاں ہیں دنیا کے اندر، لاکھوں چوٹیاں ہیں دنیا کے اندر، لیکن ہر پہاڑ کو برابر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجے بنا دیے۔ مثال کے طور پہ ایک پہاڑ وہ بھی ہے جس پہاڑ پہ اپنے کلیم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، اور اسے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ طور سینین، اور سینا کے سلسلے میں اس طور کے پہاڑ کی قسم، اور مکہ المکرمہ میں جہاں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سعی کی، اس مقام کو، اپنی اس پہاڑ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا۔ الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب پہاڑ تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن اپنی نشانی صفا و مروہ کو بنایا۔ اسی طرح آپ کے اور میرے پیغمبر محبوب، نبی تاجدار، رسول مختار، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ حضور نے کہا
یہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر پہاڑوں میں دیکھیں، جیسے زمینیں ایک جیسی نہیں، جیسے میدان درجے میں ایک جیسے نہیں، ویسے پہاڑ بھی درجے میں ایک جیسے نہیں۔ کچھ پہاڑ ہیں جو باقی پہاڑوں پر اللہ نے افضل بنائے، باقی پہاڑوں پر ان کو فضیلت عطا کی۔ وادیاں آپ دنیا میں دیکھیں، سینکڑوں وادیاں ہیں، لیکن ایک وادی ایسی بھی ہے جس وادی میں جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، موسیٰ اس وادی میں داخل ہو رہے ہو، جوتے اتار دو۔ اور کیا فرمایا؟ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ طوا کی اس مقدس وادی کے اندر آ گئے ہیں۔ اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ تو طوا بھی ایک وادی ہے، اور دنیا میں ہزاروں اور بھی وادیاں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کئی شہر ہیں، اللہ نے ہر شہر کی قسم نہیں کھائی، لیکن ایک شہر کی قسم کھائی، ایک مقام پہ مطلقاً کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلقاً قسم اٹھائی ہے، برکت شہر کی شہر سے ہوتی ہے، لیکن ایک مقام پہ اس کی برکت کو مقید کیا کسی کے ہونے کے ساتھ، اور فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اس لیے اٹھاتے ہیں وانت حل بهذا البلد، میرے حبیب اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ شہر تو ہزاروں تھے، لیکن شہر مکہ کی قسم اٹھائی، اور شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو شہروں میں درجے ہو گئے، شہروں میں تنوع آ گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ غور کریں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو بندہ یہاں کھڑا ہو کے اس قریبی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ادھر مصلی بچھا لے، یہاں نماز پڑھے، وہ کیا پڑھتا ہے؟ کس سے شروع کرتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، فاتحہ پڑھتا ہے، اخلاص پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تشہد پڑھتا ہے۔ الفاظ وہی ہیں، الفاظ جو یہاں پڑھتا ہے، وہ بندہ جب یہاں سے سفر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں الفاظ یہی ہیں، اللہ اکبر یہی ہے، ثنا یہی ہے، فاتحہ یہی ہے، رکوع یہی ہے، تشہد یہی ہے، سجدہ یہی ہے، مگر ثواب کا درجہ بدل جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے وہ مسجد حرام میں جاتا ہے، جب مسجد حرام میں جاتا ہے، نماز وہی ہے، کلمات وہی ہیں، طریقہ وہی ہے، ویسے ہی کھڑا ہوا، ویسے ہی رکوع کیا، ویسے ہی سجدہ کیا، ویسے ہی تشہد میں بیٹھا، ویسے ہی سلام پھیرا، وہی کلمات ادا کیے، لیکن جب مسجد حرام میں گیا، بیت اللہ میں گیا، تو وہاں عبادت کا درجہ، عبادت کا ثواب کچھ اور ہو گیا۔ جیسا کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز ادا کرنا دوسری مساجد میں نماز ادا کرنے سے 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اور فرمایا وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، اور فرمایا کہ جو مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے دوسرے مقامات سے
اس کی نماز کا درجہ 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، نماز وہی ہے، کلمات وہی ہیں، لیکن مقام تبدیل ہونے سے، مقام بدلنے سے اس کا درجہ اور اس کا ثواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب مخلوق میں اسی طرح مثال لیجئے، پتھر کی مثال لیجئے۔ پتھر ہے نا بھائی، پتھر ہے۔ کسی پتھر کی زبان دیکھی؟ سوائے اس کے کہ انسانوں نے خود نہ بت تراشا ہو، ورنہ جو خود پتھر پیدا ہوا اس کی تو زبان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا آپ کے اور میرے نزدیک۔ اس پہ ایک اور طرح کا استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ظاہری مادی اعتبار کے ساتھ ان پتھروں میں ایک پتھر وہ بھی ہے جس پتھر کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان استلام الرکنین یحطان الذنوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو یہ جو رکنین ہیں، ایک رکن یمانی اور حجر اسود، حضور نے فرمایا ان کا بوسہ لینا، ان کا استلام کرنا، یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب پتھر تو باقی بھی ہیں، پتھر تو دوسرے بھی ہیں، لیکن حجر اسود بھی پتھر ہے، مگر حجر اسود کی شان اس سے کئی گنا بڑھ گئی عام پتھروں سے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو پتھر تو دنیا میں لاکھوں ہیں، پتھر تو دنیا میں کروڑوں ہیں، لیکن مقام ابراہیم کو اللہ نے ایک علیحدہ شان عطا فرما دی، حجر اسود کو اللہ نے ایک علیحدہ شان عطا فرما دی۔ اسی طرح پانی دنیا میں لاکھوں چشمے ہیں، لاکھوں مقامات کا پانی ہے، لیکن ایک وہ پانی ہے جو نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوتا ہے، ایک وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوتا ہے، جسے آپ زمزم کہتے ہیں۔ اس کی برکت الگ، اس کی شفا الگ، اس کی رحمت الگ، اس کی تاثیر الگ۔ اسی طرح مشروبات کئی ہیں دنیا میں، ہزاروں لاکھوں مشروبات ہیں، لیکن ایک مشروب ایسا ہے جس مشروب کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، یہ جو شہد کی مکھی کے بطن سے جو مشروب نکلتا ہے، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ اب میرے بھائیو غور کریں، کئی مکھیاں ہیں، انسیکٹس ہیں، ایک سپیشی ہے انسیکٹس کی، اس میں جسے ہم ڈیمبو کہتے ہیں، ڈبوک کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، اس میں شہد کی مکھی بھی ہے۔ بھیڑ کے منہ سے بھی تھوک نکلتی ہے اور شہد کی مکھی کے منہ سے بھی تھوک نکلتی ہے، لیکن بھیڑ کی تھوک کوئی کھاتا ہے؟ بھیڑ جو اگلتا ہے، ڈبوک یا ڈیمو جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو اگلتا ہے کیا وہ کوئی کھاتا ہے؟ لیکن جو شہد کی مکھی اگلتی ہے منہ سے، اسے سب شفا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب میں آیا۔ اس لیے مخلوق میں درجے دیکھیں آپ، دونوں مکھیاں ہیں، مکھی میں ایک کا رتبہ کیا بنا دیا اور دوسری کا رتبہ کہاں رکھا؟ وقت دیکھ لیں، وقت ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ قرآن آپ سب نے پڑھا ہے، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ایک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا،
اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت ایک جیسا نہیں رکھا، ہر دن ایک جیسا نہیں رکھا. جیسا کہ صحیح جامع الترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نبی مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک نقل فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے والے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جو آج کا دن ہے. جو آج کا دن ہے جمعہ کے دن کو بہترین دن کہا. اب 7 دن ہیں، وقت ہیں. سارے وقت کس نے بنائے؟ اللہ نے. سارے وقت کس نے بنائے؟ اللہ نے. سارے دن کس نے بنائے؟ اللہ نے. ساری راتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے. مگر راتوں میں لیلۃ القدر کو افضل کر دیا. سارے دن کس نے بنائے؟ اللہ نے. مگر دنوں میں یوم جمعہ کو افضل کر دیا. اور دنوں کے اندر جو لمحات ہیں وہ لمحے کس نے بنائے؟ ابھی سپہر ہے، سپہر ہے، کچھ پیچھے دوپہر تھی، رات ہوگی، صبح ہوگی. تو یہ سارے اوقات کا مالک کون؟ خالق کون؟ وارث کون؟ اللہ. لیکن جب عبادت کے درجے کی بات آئی کہ مولا کون سا وقت تیرے قریب ہونے کا ہے، کون سا وقت تیری بارگاہ میں حاضری کا ہے، کس وقت تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا جائے تو تو ہماری پکار کو زیادہ قبولیت سے سنتا ہے. تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کریں. یہ آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے. یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. تو تہجد کے وقت کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کے لیے زیادہ مؤثر قرار دیا. اب تلاوت ہے، کیا اس وقت تلاوت نہیں ہو سکتی؟ کیا اس سے 1 گھنٹہ پہلے تلاوت نہیں ہو سکتی؟ کیا اس سے 1 گھنٹہ بعد تلاوت نہیں ہو سکتی؟ اور یہ 2 فرشتے جو کندھوں پہ مقرر کر دیے، میں جو کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں جدھر جا رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں جو کھا رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں جو عمل کر رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں. اور جب میں تلاوت کروں گا وہ شب میں کروں، دن میں کروں، صبح میں کروں، شام میں کروں، جس وقت کروں، وہ فرشتے تو یہاں بیٹھے لکھ رہے ہیں اس کو. مگر ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب فجر کے وقت تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے تمہاری تلاوت دیکھنے اترتے ہیں. تو گویا سارے دن اللہ کے جمعے کے دن کو افضل کیا، ساری راتیں اللہ کی لیلۃ القدر کو افضل کیا، سارے وقت اللہ کے نوافل کے لیے مگر تہجد کے نوافل کو افضل کیا، سارے وقت اللہ کے مگر تلاوت کے لیے فجر کے وقت کو افضل کیا. ساری نمازیں کس کی؟ اللہ کی. لیکن قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطی کی. تو نمازیں ساری کس کی؟ اللہ کی. صلاۃ وسطی کون سی ہے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے اصحاب رائے کا، جمہور کا یہی اس پہ موقف ہے کہ نماز عصر جو ہے یہ صلاۃ وسطی ہے. بعض نے یہ قول بھی کہا کہ چونکہ مغرب کے وقت چاند نظر آتا ہے، مغرب کے وقت دن بدلتا ہے ہمارے اوقات میں، تو اس لیے اگر مغرب سے پہلی نماز شروع ہو تو اس اعتبار سے صلاۃ وسطی فجر بنتی ہے. یعنی اس سے بعد میں آ گئی ظہر اور عصر اور اس سے پہلے آ گئی مغرب اور عشاء، تو اس لیے کہا کہ فجر صلاۃ وسطی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فقہ میں
زیادہ اسی بات پہ جمہور نے رائے دی کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، کہ پہلی نماز فجر کی، پھر ظہر کی، پھر نماز عصر وسطی ہو گئی اور مغرب اور عشاء دو اس کے بعد آ گئیں۔ لیکن میرے پیر دستگیر محی الدین غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر بھی ہے اور صلاۃ وسطی سے مراد قلبی ذکر بھی ہے، یہ قلبی ذکر بھی نماز وسطی ہے۔ تو بہرحال نماز عصر کو ہی اگر ہم سامنے رکھیں تو نمازیں ساری اللہ کی، لیکن ایک نماز کو ان میں سے خاص ممتاز کر دیا۔ سارے مہینے کس کے؟ اللہ کے، لیکن مہینوں میں بھی جیسے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں جو گنتی کی ہے مہینوں کی وہ 12 ہیں، اور جس دن سے اس نے زمین اور آسمان اور اس نظام کو پیدا فرمایا تھا، اور ان میں سے ان 12 میں سے جو 4 مہینے ہیں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں، ایک ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ اب 12 کے 12 مہینے اللہ کے، لیکن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، ذوالقعدہ کو، ذوالحج کو، محرم کو، رجب کو۔ تو مالک تو سب مہینوں کا وہی ہے، لیکن کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں سے ممتاز کر دیا، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فوقیت دے دی، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب درختوں میں دیکھ لیجئے، یہ سارے درخت کس نے اگائے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ مٹی کی تاریکی میں یہ جو ارد گرد چھاؤں دے رہے ہیں آپ کو، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ لیکن ان میں اس درخت کی کیا شان ہوگی جس درخت سے اپنے کلیم کے ساتھ اس نے خطاب کیا، اور اس درخت کی کیا شان ہوگی جب سورہ مریم پڑھیں، جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے لیتی ہیں تو نقاہت محسوس کرتی ہیں، کمزوری محسوس کرتی ہیں، کچھ درد محسوس کرتی ہیں، تو خطاب ہوا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجور گر پڑے گی۔ کھجوروں تو کئی ہیں، لیکن اس درخت کی کیا فضیلت ہے جو بی بی مریم کو کھجور مہیا کرتا ہے، اور اس درخت کی کیا فضیلت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، جو آپ اور میں مدینہ طیبہ سے اہتمام کے ساتھ لاتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی، جو عجوہ شریف ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں ابھی ممبر نہیں تھا، کھجور کا ایک کھوکھلا تنا تھا، جیکوں اساں مڈھ بھی اکھیندے ہیں تے کھگ بھی اکھیندے ہیں۔ کھگے سکا کھجور دا کھگے کھجیے مڈھ پہ کھجی دا اوندھے نال ٹیک لا کے، میڈے رحیم یار خان دے غیور مسلمانوں، او بھی ایک درخت ہے جندے نال ٹیک لا کے تہاڈے تے میڈے نبی تاجدار رسول مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد کرتے۔ صحابہ کرام نے نیا ممبر بنایا، غور سے سنیں، صحابہ نے نیا ممبر بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے اس کھوکھلے تنے کو
اس کھگ اور مڈھ کو چھوڑ کے اس منبر پہ جلوہ فرما ہوئے. حضور جب منبر پہ جلوہ فرما ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ابن لبون کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ابن لبون کہتے ہیں اونٹنی کے اس چھوٹے بچے کو جو اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے یکوں اسا توڑا کھینے ہیں. صحابہ فرمیندن کہ حضور منبر تے بیٹھے تے توڑے دے رومن دی آواز کھڑی آندی ہے. کوئی ان تے دیکھ دے کوئی ان تے دیکھ دے بھئی اے توڑا کتھوں بلبلاندہ پہ ہے, توڑا کتھے روندہ پہ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھا, کہیں اونٹنی کا بچہ روتا ہوا نظر نہ آیا. کسی نے توجہ کی تو وہ رونے کی آواز اونٹنی کے بچے سے نہیں آ رہی تھی, وہ رونے کی آواز کھجور کے اس کھوکھلے تنے سے آ رہی تھی جسے چھوڑ کے سرکار منبر پہ سوار ہوئے تھے. کھجور کے اس کھوکھلے تنے سے رونے کی آواز آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ستون حنانہ کے پاس. بعض روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گلے لگایا, اور بعض روایات میں ہے حضور نے اپنا دست شفقت رکھا اس پہ, وہ خاموش ہو گیا. اور حضور نے فرمایا اگر میں اسے اپنا لمس بخش کے خاموش نہ کرتا یہ تنا قیامت تک روتا رہتا میرے ہجر کے اندر. ایک وہ بھی درخت ہے, آپ درخت دیکھیں, سارے درخت ہیں, یہ بھی درخت ہیں وہ بھی درخت ہیں. کھجوروں کے باغات تھے عرب میں, لیکن کس درخت کو کس سے نسبت ہوئی وہ اپنی نسبت سے ممتاز ہو گیا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, مچھلیاں دیکھیں, آپ سمندروں میں مچھلیاں نہیں گن سکتے کتنی ہیں, لیکن ایک مچھلی وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے, اور ایک مچھلی وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے مجمع البحرین پہ جاتے ہیں, راستے میں آپ کے صحابی حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ سے وہ مچھلی وہاں سے ان کے ہاتھ سے ان کے برتن سے چھلانگ لگا کر, مردہ مچھلی, بھونی ہوئی مچھلی, تلی ہوئی مچھلی, چھلانگ لگا کے وہ سمندر کے اندر گھس جاتی ہے. قرآن مجید اس مچھلی کے اس واقعے کو بامر تحسین بیان کرتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, کروڑوں مچھلیاں ہیں, لیکن وہ تو ایک ہی مچھلی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, بھونی ہوئی تھی مگر زندہ ہو گئی. میرے بھائی اور بزرگوں, ہزاروں جانور ہیں دنیا میں, ہزاروں سپیشیز ہیں جانوروں کی, فیملیز ہیں, اور ان کے اندر کئی انواع اور اقسام کے جانور ہیں. لیکن ایک جانور ایسا ہے اللہ نے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی اور فرمایا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا, اور ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جب وہ ہانپتے ہیں. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, اور پھر پتھروں پر سم مار کے جب وہ چنگاریاں نکالتے ہیں اس وقت کی قسم. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, اور پھر صبح اچانک جب ان گھوڑوں سے حملہ کیا جاتا ہے اس کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, اور جب بھاگتے ہوئے وہ گھوڑے گرد و غبار اڑاتے ہیں اس گرد و غبار اڑانے کی قسم. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, اس وقت جب وہ دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں اس وقت کی قسم. جانور تو ہزاروں ہیں مگر اللہ نے قسم گھوڑے کی اٹھائی.
تو جانوروں کے اندر آپ کو یہی تنوع نظر آتا ہے. اس طرح میں نے قرآن سے باہر اور احادیث صحیحہ سے باہر کوئی دلیل نہیں دی ابھی تک، اور مقصد صرف یہ سمجھانا تھا. ویسے تو اگر روایات میں اور دیگر عقلی فلسفیانہ مثالوں میں اور جدید سائنسی تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو بہت طویل اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر اس طرح کی یعنی کرتے کی مثال دی جا سکتی ہے، جبے کی مثال دی جا سکتی ہے، صندوق کی مثال دی جا سکتی ہے، عصا اور لاٹھی کی مثال دی جا سکتی ہے، سینکڑوں اور اس طرح کی چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے قرآن مجید سے. لیکن اختصار کے اور مختصر کے گفتگو کے پیش نظر یہ سمجھانا صرف یہ مقصود تھا میرے بھائی اور بزرگوں کہ آپ غور کریں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ تنوع بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز میں درجے بیان کیے کہ مخلوق کا مالک وہی ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، خالق وہی ہے، ہر چیز ملکیت اسی کی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اور کئی چیزیں دکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں مگر اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے ان چیزوں میں، ان اشیاء میں فرق ہو سکتا ہے. یعنی چونٹیاں دیکھیں آپ، قرآن نے چونٹیوں کی اقسام بیان کی، اور ان میں ایک وہ چونٹی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے کلام کرتی ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی آمد کی خبر دیتی ہے باقیوں کو، ان چونٹیوں کی سردار ہے. تو جو حشرات الارض کی سپیشیز ہیں ان میں بھی سب برابر نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف اتنا بتانا مقصود تھا کہ چیزیں ایک جیسی دکھنے کے باوجود بھی بعض دفعہ ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کے اندر درجے رکھے ہیں، اس کے زمین ہونے میں درجے ہیں، زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے. پہاڑ کئی ہیں، ہر پہاڑ درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. میدان کئی ہیں، ہر میدان درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. چوٹیاں کئی ہیں، ہر چوٹی درجے میں ایک جیسی نہیں ہے. پانی کئی ہیں، ہر پانی درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. کھجوریں کئی ہیں، ہر کھجور درجے میں ایک جیسی نہیں ہے. درخت کئی ہیں، ہر درخت درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. وادیاں کئی ہیں، ہر وادی درجے میں ایک جیسی نہیں ہے. فاران کی وادی کا اپنا درجہ، بطحا کی وادی کا اپنا درجہ، طوا کی وادی کا اپنا درجہ. جانور کئی ہیں، ہر جانور درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. حشرات الارض کئی ہیں، ہر حشرات الارض درجے میں ایک جیسا نہیں ہے. میرے بھائیوں، جب جانوروں میں درجے، جب پہاڑوں میں درجے قرآن سے واضح، جب پانی میں درجے، جب درختوں میں درجے، جب وادیوں میں درجے، جب میدانوں میں درجے، جب پانیوں میں درجے، جب پتھروں میں درجے، جب پہاڑوں میں درجے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس بنی نوع انسان کو مطلقاً کہا، ہم نے اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. اس فضیلت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بھی اسی طرح درجے بنا دیے ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کو ہم نے اسفل السافلین میں رکھا. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کو ہم نے احسن التقویم بنا دیا. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے لیے کہا ان کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اسی طرح کچھ انسان ایسے ہیں جن کے قریب
قریب جاؤ تو ان کی نحوست اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان ایسے بنا دیے جن کے قریب جاؤ ان کے وجود سے رسول اللہ نے کہا ان کی نشانی یہ ہوگی اذا رؤوا ذکر اللہ، بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہیں تو سارے ہی بندے، ہیں تو سارے ہی اولاد آدم، ہیں تو سارے ہی بنی نوع انسان، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے سے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے، ان کے ساتھ حج کرنے سے، ان کے ساتھ اچھے اعمال اختیار کرنے سے، ان کے ساتھ چند قدم چل لینے سے انسان کی بدبختی بختاوری میں بدل جاتی ہے، انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، انسان کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے، انسان کی نحوست برکت میں بدل جاتی ہے، انسان کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، انسان کی جہالت علم میں بدل جاتی ہے، انسان کا شر خیر میں بدل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر حضور نے فرمایا وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیکوں کو ایسے درجے عطا کیے ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، جو ان کی قربت میں آ جائے وہ بے مراد نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے فاتحہ شروع کی کہاں سے؟ الحمدللہ، سب تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کون؟ رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، مبدع۔ الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں پہ اپنے رحم، کرم اور مہربانی سے معاملہ کرتا ہے۔ دنیا کی بات۔ مالک یوم الدین، جو آخرت کا مالک ہے، معاد بیان کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر عہد و بستہ کیا، مولا تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ پہلے یہ مانا کہ وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی تعریف کی، پھر یہ مانا کہ جو کچھ موجود ہے اس کا مالک اور رب بھی وہی ہے اور ہم اس کے رحم اور کرم اور مہربانی کے متلاشی ہیں، اور پھر یہ کہا جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا، کیوں؟ وہ ہر انتہا سے بعد ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر وعدہ کیا، پہلے اس کی عظمت، بزرگی، جلال کو بیان کیا، اس کی کبریائی کو بیان کیا، اور کبریائی بیان کر کے پھر کیا عرض کی؟ پھر یہ عرض کی کہ مولا اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بندگی کروں گا اور تجھ سے مدد چاہوں گا۔ میرے بندے مجھ سے وعدہ کر لیا، میری اتنی عظمت اور بزرگی بیان کی، اب بول تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی دعا ہے سینے میں؟ عرض کی مولا، اب یہ دعا سکھائی بھی اسی نے، اور دعا کیا کی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب پہلے اس کو مطلق بیان کیا، پھر مقید کیا۔ جیسے پہلے ہم نے ایک آیت ڈسکس کی کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، پہلے مطلقاً بیان کیا، پھر مقید کیا اس بات کے ساتھ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر بستے ہیں۔ پہلے مطلقاً کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے،
پھر مقید کیا اس ہدایت کو اس بات کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت ایسی راہ کی عطا فرما جن پہ تیرے وہ بندے چلے جن بندوں پہ تیرا فضل اور انعام ہوا تھا، جن بندوں کو تو نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن بندوں کو تو نے اپنے کرم سے نوازا ہے۔ اور کیا کہا قرآن میں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اب غور کیجئے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب درجے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس پہ بہت طویل تفسیری استدلال موجود ہے کہ اس درجے کے اندر آ کے، یعنی جو لذت، جو راحت، غور کیجئے، توجہ سے سنیں، فادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس نے نفس مطمئنہ کر لیا، یعنی نفس امارہ تھا، برا نفس تھا، برے نفس سے ترقی پائی، نفس لوامہ پہ آ گیا، پھر نفس ملہمہ پہ آ گیا، پھر نفس مطمئنہ پہ آ گیا، پھر نفس راضیہ پہ آ گیا، پھر نفس مرضیہ پہ آ گیا۔ اب اتنے درجے پاتا 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 ایک پلید نفس سے، ناپاک نفس سے کچھ بہتر ہوا، بہتری سے ملامت میں آیا، ملامت سے مطمئنہ میں آیا، مطمئنہ سے اس درجے میں آیا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، پھر اس درجے پہ آیا کہ اللہ نے اسے راضی کر دیا۔ اور پھر یعنی عام طور پہ نفس کے 4 درجے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ نفس کے 6 درجے ہیں: امارہ، ملہمہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ۔ نفس کے 6 درجے ہیں۔ اب 6 درجے نفس کے وہ طے کر چکا۔ جب 6 درجے طے کر چکا تو کہا جب تک تو اس دنیا میں ہے تو تب تک میں نے تجھے یہ انعام کیا کہ فادخلی فی عبادی، وہ بندے جنہیں میں نے اپنے لیے خاص کر دیا، جنہیں میں نے اپنے لیے چن دیا، جو میرے ہو گئے میں ان کا ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا، آ میرے ان بندوں میں داخل ہو جا۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں تو میری جنت قرب میں داخل کیا جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں درجہ دیکھیں، آخرت میں آسائشیں جنت میں، راحت جنت میں، اعلیٰ کھانے جنت میں، اعلیٰ مشروبات جنت میں، اعلیٰ بستر جنت میں، اعلیٰ رفقاء جنت میں، اعلیٰ باغات جنت میں، اعلیٰ رہائشیں جنت میں، اعلیٰ محلات جنت میں۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ کس کے اندر؟ جنت کے اندر۔ وہاں گیا تو آنکھوں کو راحت، وہاں گیا تو کانوں کو راحت، وہاں گیا تو ہاتھوں کو راحت، وہاں گیا تو پاؤں کو راحت، وہاں گیا تو جسم کے تمام اعضاء کو راحت، وہاں گیا تو خیالات کو راحت، اور وہاں گیا تو تیرے تمام محسوسات کو راحت ملے گی۔ فرمایا میرے بندے، جس طرح مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل ہو کے یہ ساری آسائشیں، یہ ساری راحتیں، یہ سارے انعام، یہ سارا سکون، یہ سارا اطمینان نصیب ہوگا، اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تجھے یہ انعام عطا کر دیا، فادخلی فی عبادی۔ جس طرح آخرت کا انعام جنت میں داخلہ ہے، اس دنیا کا انعام میرے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ تو اس دنیا کی جنت اہل اللہ کی معیت ہے، اللہ والوں کی رفاقت ہے، اللہ والوں کی دوستی ہے، اولیاء اللہ کا قرب ہے، اولیاء اللہ کی مجلس ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تعلیم امت کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے صالحین بندوں کے ساتھ شامل فرما دینا۔
اور اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر اپنے مولا سے یہ دعا کرتے ہیں امت کی تعلیم کے لیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مولا مجھے مسلمان کر کے مارنا اور مجھے جب تک زندہ رکھنا اپنے صالحین بندوں کے ساتھ زندہ رکھنا، فادخلی فی عبادی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، غور فرمائیے، میں نے کوئی حوالہ ایک دو وضاحتوں کے علاوہ کتاب و سنت سے باہر نہیں دیا۔ یہ ساری گفتگو احادیث صحیحہ سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو جنید بغدادی کا راستہ ہے، جو غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کا راستہ ہے، جو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کی تعلیم کا راستہ ہے۔ اور اس لیے آپ غور و فکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیسے درجات بنائے، اور پھر جن کو درجے میں بلند کیا، درجے میں رفعت بخشی، درجے میں عظمت بخشی، درجے میں اپنے انوار اور اپنے نور کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شامل ہونے کو جنت کے برابر انعام قرار دیا۔ فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اولیاء اللہ کی معیت، اولیاء اللہ کی صحبت اس دنیا کی جنت ہے، اس دنیا کا خلد ہے، اس دنیا کی بہشت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی صحبت اور قربت کیا دیتی ہے؟ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار یاد آ گئے۔ آپ حاضر ہیں بھائی، موجود ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پائے نیکاں گرفت و مردم شد۔ پسر نوح، پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، بابداں بنشست، بروں کی سنگت میں بیٹھا، بروں کی صحبت میں آ گیا، تو بروں کی صحبت نے کیا اثر کیا؟ خاندان نبوتش گم شد، نبوت کا خاندان بھی بھلا بیٹھا، وہ دامن نبوت بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا، چند دن بروں کی صحبت میں بیٹھا۔ لیکن یہ واقعہ بھی قرآن میں ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، سگے اصحاب کہف روز چند۔ ایک دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے، سگے اصحاب کہف روز چند، اور اصحاب کہف کا کتا روز چند، چند دن، پائے نیکاں گرفت تو مردم شد، اللہ کے ولیوں کی راہ پہ چلا، اللہ نے اس کا معاملہ کتوں سے نکال کے بندوں کے ساتھ کر دیا۔ عارف کھڑی اور رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضل تیرے نل لوئے تردے، پھٹیاں دے نل جڑ کے۔ تختہ ہوتا ہے نا لکڑی کا، یہ تیر لیتا ہے کیونکہ لطیف ہے، اور جو لوہا ہے لوہا نہیں تیر سکتا کیونکہ لوہا کثیف ہے، بھاری ہے، وزنی ہے،
تو لوہا نہیں تیر سکتا، لیکن تختہ لکڑی کا پھٹا تیر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ لکڑی کے پھٹے سے اگر لوہا جڑ جائے نا تو لوہا بھی تیر لیتا ہے۔ خود نہیں تیر سکتا لوہا، لیکن لکڑی کے تختے سے لگ جائے تو لوہا بھی تیر لیتا ہے۔ فضل تیرے نال لوہے تر دے، پھٹیاں دے نال جڑ کے، تے کتے جنت جان محمد چنگیاں دا لڑ پھڑ کے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اندلس کے ائمہ تفسیر میں بہت عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ آپ کی تفسیر قرطبی کو تمام مسالک میں، تمام نقطہ نظر میں بڑی قبولیت حاصل ہے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ان من احب اہل الخیر نال من برکتہم کلب احب اہل فضل وصعبہم فذکرہ اللہ فی محکم تنزیلہ۔ امام قرطبی کہتے ہیں لوگوں غور کرو، جو شخص بھی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ والوں کی برکت سے معروم نہیں رہتا۔ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ والوں کی برکت سے معروم نہیں رہتا۔ فرمایا حتیٰ کہ کلبن، ایک کتا تھا، احب اہل فضل، اس نے اللہ کے فضل سے نوازے ہوئوں کے ساتھ محبت کی، وصعبہم، اور ان سے صحبت اختیار رکھی، ان کی قربت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب محکم تنزیل کے اندر اس کتے کا ذکر کیا۔ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں اذ کان بعض الکلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والاولیاء۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک کتا اگر صلحاء کی، اولیاء کی صحبت میں آ کے اتنے بڑے درجے کو حاصل کر سکتا ہے، ایک کتا اگر اولیاء کی، صلحاء کی صحبت اور سنگت میں آ کے اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے، فما ظنک، تو تمہارا کیا خیال ہے، بالمؤمنین الموحدین المخالطین المحبین للاولیاء والصالحین، اگر ایک کتا یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے خدا کی وحدت پہ ایمان رکھنے والا ایک سچا اور پکا مومن اگر اولیاء اللہ کی صحبت میں آ جائے اسے کتنے بڑے درجے ملیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی پاک چہل اولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ اشعار سنے نقیب محفل سے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے، کہ ہر کے خواہد ہم نشینت با خدا، جو بھی یہ چاہتا ہے، ہر کے خواہد جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نشیند، کہ وہ جا بیٹھے با خدا اللہ کی مجلس میں، تو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں او نشینت در حضور اولیاء، تو اسے چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے، کیونکہ یہاں سے اس کے حجابات اٹھیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے قابل ہوگا۔ اور پھر کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ والوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا، یک زمانہ ایک گھڑی صحبت با اولیاء، اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھنا بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اب حدیث سنیں بخاری شریف کی کہ یہ مولانا جلال الدین رومی کے اشعار کی اصل کیا ہے، مولانا جلال الدین رومی کے ان اشعار کا مطلب اور مقصد کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے، اللہ والے صحبت لگاتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، تو لوگ ان کی مجلس میں آ بیٹھتے ہیں،
تو فرمایا جو لوگ ان کی مجلس میں آ بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی بخشش کا اعلان فرشتوں میں کر دیتا ہے کہ میرے فرشتوں میں نے انہیں بخش دیا، فَأُشْهِدُكُمْ عَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تم سب فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے سب لوگوں کو بخش دیا۔ یقول ملک من الملائکۃ، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اٹھتا ہے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے رب ذوالجلال فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، مولا ان ذکر کرنے والوں میں وہ جو فلاں بندہ بیٹھا ہے نا وہ ان میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے نہیں ہے، انما جاء لحاجت، اس کا تو کوئی اپنا کام تھا، وہ تو اپنی غرض سے آیا ہوا ہے، وہ تو ان میں سے نہیں ہے، یہ کون سا کھینے ہیں کہ سونا ہی میں دھنگی تے آیا بیٹھے، تو وہ ان میں سے تو نہیں ہے، اپنے کام اپنے غرض سے آیا ہے۔ فرشتہ اٹھ کے کہتا ہے مولا تو تو علام الغیوب ہے، تو تو سب کچھ جانتا ہے، وہ فلاں بندہ بھی تو نے بخش دیا، وہ تو ان میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے کسی کام سے چلتا پھرتا گزر رہا تھا، دیکھا اچھا بھائی کو مجلس لگی ہوئی ہے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یا اپنے کسی اور کام آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ یہ کہتا ہے نا کہ مولا وہ فلاں شخص ان میں سے نہیں ہے اور تو نے تو سب کو بخش دیا، وہ بھی ان میں سے بغیر کسی وجہ کے بخشا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کی مجلس ہے، یہ میرے نیک بندوں کی مجلس ہے، اس لیے ان میں آ کے اگر کوئی ان کا غیر بھی بیٹھ جاتا ہے میں اس کو بھی بے مراد نہیں جانے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جو فیض صحبت ہے، جو نیکوں کے پاس بیٹھنے کا فیض ہے اور جو نیکوں کے درجے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی تراشیدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی اسطورہ یا کوئی متھ نہیں ہے، یہ قرآن کی محکم آیات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر چیز میں درجے بنائے ہیں ایسے ہی اللہ نے بندوں میں درجے بنائے ہیں۔ میں اکثر ایک بات سناتا ہوں، آپ کو میں عرض کرتا ہوں، کافی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے تو اختتام کی طرف جاتے ہوئے آپ نے سنی ہوئی ہوگی ایک تاجر کا طوطا تھا، ایک تاجر کا طوطا تھا، اس طوطے نے تیل گرا دیا، تاجر کا قیمتی تیل گرا دیا، تاجر نے پکڑ کے طوطے کو مارا مسواک سے اس کی کلغی پہ، تو طوطا گنجا ہو گیا، طوطا گنجا ہو گیا۔ اب جب طوطا گنجا ہو گیا تو طوطا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں جو بھی گنجا ہے اس نے تیل گرایا ہوگا اور اس کے مالک نے پکڑ کے اسے مارا ہوگا۔ یہ طوطے کا ظاہر ہے، طوطے کا تو تجربہ اتنا ہی تھا نا، جتنا کنویں کی مینڈک کا ہوتا ہے اتنا ایک دکان کے طوطے کا تھا۔ وہ ہر گنجے کو یہی سمجھتا تھا کہ اس نے بھی کسی کا تیل گرایا ہے اور اس کو دکاندار نے پکڑ کے مارا ہے، اس لیے یہ گنجا ہو گیا۔ مولانا جلال الدین رومی نے یہ حکایت دفتر اول میں لکھی ہے مثنوی شریف کے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اس تاجر کی دکان میں ایک حاجی آ گیا جو بیت اللہ کا طواف کر کے آیا تھا۔
جنہاں کو حج نصیب تھے انہاں کو مبارک ہوئے تے اللہ تعالیٰ اس محفل اساں سارے بیٹھے ہوئے ہیں کو شریک لوگوں کو مدینے دی زیارت بھی کراوے اور اپنے گھر دا دیدار بھی کراوے تے جس ٹائم بندہ طواف کر گھندے ان دے بعد نائی کول ونج باندھے ہو تے خیر نالو سر تے اس طرح پھریں دے تے سڑک کو صاف کر دیں دے تے او حاجی سے بھی اویں حج تے گئے اور وہاں سے اپنا گنج کروا کے آیا اور اب جیسے اس تاجر کی دکان میں آیا طوطے نے حج کر کے آئے ہوئے حاجی کو دیکھا اور کہنے لگا لگ دے اسی کے اندر تیل بیٹ ہے۔ اب دکاندار نے تالی بجائی اور ہنسا کے بے وقوف طوطے تیل گرا کے مار کھا کے گنجا ہونے میں اور کعبے کا حج کر کے اور اس کے بعد برکت کے لیے سنت میں بال کٹوانے میں بڑا فرق ہے۔ تو دونوں گنجے ہیں مگر گنج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں یہ تو گنج سے ایک مثال ہے کہ گنج بھی ہو تو برابر نہیں ہوتا، گنج ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندوں میں بھی فرق ہوتا ہے، علماء میں بھی فرق ہوتا ہے، اہل علم اہل نظر میں بھی فرق ہوتا ہے، تو عام لوگوں میں بھی یہ فرق ہے۔ اور اولیاء جو ہیں اس لیے ان کو خلق سے ممتاز کیا، خلق سے ایک درجہ اونچا ان کو عطا کیا اور انہیں اس صحبت کی یہ تاثیر عطا فرمائی کہ جو ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کے دل میں الفت اور محبت کو ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں یہ دل کے اندر یہ تالیف کیسے ہوتی ہے، یہ نور کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر اللہ کی محبت کا بیج کاشت کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں۔ مرشد دل کے اندر اللہ کی محبت کا بیج کاشت کرتا ہے اور بیج کو پھلنے پھولنے کے لیے پانی چاہیے تو کہا نفی اسبات دا پانی ملے اس۔ کس کا پانی؟ نفی اسبات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ۔ اور اسبات کیا ہے؟ الا اللہ۔ نفی اسبات دا پانی ملیا یعنی لا الہ الا اللہ کا پانی ملا۔ کس کا پانی؟ لا الہ 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 لا الہ۔ یہ نفی اسبات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پانی دیتا ہے سینے میں، کلمے کی ضرب لگاتا ہے اور جب کلمے کی ضرب لگاتا ہے فرمایا نفی اسبات دا پانی ملے اس، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا۔ پھر جب یہ پانی گیا یہ بیج توانا ہوا، طاقتور ہوا، وہ جو طلب کا پودا تھا وہ بڑا ہوتا ہوتا عشق کا پودا بن گیا۔ عشق کا پودا جب بن گیا تو اس سے خوشبو نکلی، اس سے نور نکلا، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ اور جو آخری بیت ہے ابیات کا اس میں آپ فرماتے ہیں یہ یار یگانہ مل سی تینوں جے سر دی بازی لائے ہوں۔ یار یگانہ، یار یگانہ کون ہے؟ اللہ یکتا۔ میرے بھائیو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آپ غور کریں شروع کہاں سے کیا؟ الف اللہ، اور ختم کہاں پہ کیا؟ یار
یگانا. تو الف سے یہ تک سلطان باہو کا، حق باہو کا جو سبق ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے. یعنی آپ ابیات میں غور کریں. الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گانا بھارا ہوں، تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، سے ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہوں، این عشق اسانو لسیاں جاتا بیٹھا مار پتھلا ہوں، میم مرشد کامل ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوں، کیاف کلمے نال میں ناتی دھوتی کلمے نال ویاہی ہوں، اور واؤ وحدت دے دریا اچھلے، اور یہ یار یگانا ملسی تینو، شین شریعت دے دروازے اچھے راہ ربانہ موری ہوں. یعنی حق باہو کا جو قاعدہ ہے، حق باہو کا جو کلیہ ہے وہ الف سے اللہ ہے، بے سے بسم اللہ ہے، تے سے تسبیح ہے، سے ثابت قدمی ایمان ہے، این سے عشق مصطفیٰ ہے، میم سے مرشد کامل ہے، کیاف سے کلمہ طیبہ ہے، واو سے وحدت ہے، شین سے شریعت ہے، اور یا سے یار یگانا ہے. یعنی جو حق باہو کا قاعدہ پڑھتا ہے، یعنی جو حق باہو کا قاعدہ پڑھتا ہے، حق باہو کا قاعدہ پڑھنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے. اس لیے کہ حق باہو آغاز بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام پہ کرتا ہے. یار یگانا ملسی تینو، تجھے اللہ ملے گا اگر تیرے دل میں طلب ہے تو وہ تجھے ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جس سر دی بازی لاویں ہوں. سر کی بازی، سر قربان کرنا. سر قربان کرنے سے کیا مراد ہے؟ سر قربان کرنے سے مراد ہے نفس کی خواہش کو مارنا، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کرنا. یار یاد رکھیں، اس سر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، تکلف کی کیا باتیں میں آپ سے کروں. لوگ عشق میں ناکامی پہ یہ سر ختم کر لیتے ہیں. یہ کتنی فضول گھٹیا سی بات ہے. یعنی حوث پوری نہیں ہوئی اور خودکشی کر لی. 200 روپے کی خاطر بندہ مار دیا، خود مر گئے، دشمنی پال لی. اس سر کی قیمت نہیں ہوتی. اصل مرنا جسے تصوف میں مرنا کہتے ہیں، وہ مرنا یہ ہوتا ہے اپنے تکبر کو مارنا، اپنی انا کو مارنا، اپنی مرضی کو مارنا، اپنے ارادے کو مارنا، اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع کرنا، اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع کرنا، اپنی رضا کو ترک کر کے اس کی رضا کی تلاش کرنا. یہ مرنا ہے. یار یگانا ملسی تے کو جے سر دی بازی لاویں ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ. یہ اسم اللہ ہے، اللہ کا اسم پاک. ادھر توجہ فرما. اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا لائے ہوں کہ اللہ کے اسم پاک میں مست ہو جا، اللہ کے اسم پاک میں غرق ہو جا، اور ایسا مست ہو جا کہ تیرے اندر بھی ہو کی صدا ہو، تیرے باہر بھی ہو کی صدا ہو. اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا لائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائے ہوں کہ آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو، آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو، اور سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو. یعنی آنکھوں میں بھی وہی ہو، سانسوں میں بھی وہی ہو. جب آنکھ میں اور سانس میں وہ آ جاتا ہے، آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حادثات سے محفوظ رکھے، لیکن آپ ٹی وی کی سکرین پہ یا موبائل پہ کوئی برا حادثہ دیکھتے ہیں، انسانوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، وہ ٹرین آ کے لگی ہے، 4 بندے اس میں کچھ لے گئے، یا کوئی گاڑی کا حادثہ ہے، لوگ اس میں مر گئے ہیں یا تڑپ رہے ہیں. آپ کوئی ایسا حادثہ دیکھتے ہیں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. کیوں؟ ایک برا منظر ہے. تو جب برا منظر اثر انداز ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک برا منظر اگر طبیعت کو پریشان کر سکتا ہے تو اللہ کے اسم پاک کا تصور دل کو اطمینان عطا کر سکتا ہے. یعنی اگر برائی اثر کرتی ہے تو جمال اللہ بھی اثر کرتا ہے، اللہ کا نور بھی اثر کرتا ہے،
اللہ کا اسم بھی اثر کرتا ہے۔ اس لیے میں اذان کے بعد گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں۔ تمام احباب محبت سے بیٹھے رہیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول۔ محمد رسول اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تو جس طرح ایک برا منظر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی کسی نیک چیز کو، مبارک چیز کو، منور چیز کو دیکھنا بھی ہمارے سینوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جو اصلاحی جماعت کی عالمی تنظیم العارفین کی دعوت ہے وہ یہی ہے کہ آئیں اور اپنے ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے پاک کریں اور اپنے باطن کو اولیاء کاملین کی تعلیمات سے اور خاص کر اللہ کے ذکر پاک سے روشن کریں اور منور کریں۔ جس قدر ہمارے وجود میں یہ ذکر قرار پکڑے گا، اسی قدر ہمارے وجود میں انوار پیدا ہوں گے، برکت پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی، اسی قدر ہمارے وجود کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی رحمت پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ برکت کا پیغام ہے۔ اور میں آخری بات یہ عرض کر دوں، امام محی الدین شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسفل بھی انسان کا ایک درجہ ہے جس میں یہ سب سے نیچے گرا ہوا ہے، اور احسن بھی انسان کا ایک درجہ ہے، احسن التقویم اور اسفل السافلین۔ احسن التقویم وہ ہے، یعنی سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود میں رحمت کی مقدار زیادہ ہے، اور جس کے وجود میں صفت رحمان کا فیض کم ہو جاتا ہے، رحمت للعالمین کا فیض کم ہوتا ہے، رحمت کم ہوتی ہے، وہ اسی قدر گرتا جاتا ہے اور وہ اسفل السافلین میں ہے۔ تو احسن التقویم ہونے اور اسفل السافلین ہونے کا انحصار وجود میں رحمت کی مقدار پہ ہے۔ جتنی رحمت بڑھتی جائے گی انسان اعلیٰ ہوتا جائے گا، اور جتنی رحمت کم ہوتی جائے گی انسان اتنا گرتا جائے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے وجود میں رحمت پیدا ہوتی ہے، رحمت سے اخلاق سنورتا ہے، رحمت سے زبان میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رحمت سے لہجوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رحمت سے انسان کے کردار کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رحمت سے لفظوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آؤ اپنے اخلاق کو رحمت میں ڈھال لو، اپنے لفظوں کو رحمت میں ڈھال لو، اپنے لہجوں کو رحمت میں ڈھال لو، اپنی زبانوں کو رحمت میں ڈھال لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں،
حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.